بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شوارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ پنجے تن پاک کے شہزادے سرکار عالم نواز حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ آیت من آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، یعنی وہ ہمارا مرید ہے۔ بس مرید ہونے میں دل کا شامل ہونا ٹھہرا اور محبت کا ہونا بنیاد ہے، اور جب محبت اپنے حد سے بڑھ جائے تو وہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے، انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے اور وجود محبوب میں سما جاتا ہے۔ جب وجود محبوب میں سما جائے تو پھر عشق اویسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کا عشق کی اویسی ہو جائے تو اسے کسی تصریح کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ یاد مطلوب میں مدہوش رہتا ہے اور خیال محبوب میں اپنی ہستی کو بھلا دیتا ہے۔ مگر طریقت عشق کی تعلیم ظاہری کے لیے عاشق کا کوئی جان نشیں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی تعلیم کے واسطے کوئی ظاہری انتظام بھی نہیں ہوتا۔ بے دیکھے جمال محبوب پر وہ شیفتہ ہوتا ہے اور محبوب کے فیضان باطنی سے سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ جس کی تصویر سرکار عالم نواز کا یہ فرمان ہے کہ عشق میں انتظام نہیں ہے، عشق میں انتظام نہیں ہے، اور جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر حدیث پاک کا وہ یہ آئینہ بن جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس مقام پر جہاں میں ختم ہو جائے، جہاں اپنی ہستی محبوب میں ضم ہو جائے، تو یہ مقام وہ مقام ہے کہ محبت میں جب انسان اپنے محبوب کی کردار کو اپنے اندر اتنا ڈھال لے کہ بال کے برابر بھی اس کی نافرمانی نہ کرے، تب کہیں جا کر عشق کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جہاں دیکھتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں، تمہیں کو تمہاری قسم دیکھتا ہوں۔ اور جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر چاہے سولی پر چڑھ جائے، چاہے اپنی کھال کھچوا لے، اور چاہے سجدے میں اپنی گردن کٹوا لے،
تو وہ عشق کی ایک مثال ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں ہوتا، وہ تو رضا محبوب ہوتا ہے۔ اور جب انسان عشق کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا اسے ہیٹ نظر آتی ہے اور ہر طرف یار کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ رضائے یار میں وہی فنا ہوتا ہے جو اپنے یار کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دے۔ جہاں پر انسان کی میں ختم ہو جائے اور وہ محبوب میں اتنا سما جائے کہ دل کی دھڑکن سے بھی اب تیرا نام سنائی دیتا ہے، دل کی دھڑکن سے بھی اب تیرا نام سنائی دیتا ہے، میری آہوں میں بھی تیری فریاد ہی پائی جاتی ہے، میری آہوں میں بھی تیری فریاد ہی پائی جاتی ہے۔ پھر اس شخص کو نہ کھال کھچوانے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ سجدے میں سر کٹانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور نہ سولی چڑھنے پر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مرشد کو کیا اتنا چاہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری محبت وہ محبت نہیں ہے، ابھی اسے بہت بہت منزلوں سے گزرنا ہے، اور ہم ابھی اس مقام پر نہیں ہیں کہ اگر دنیا ہمیں پتھر مارے تو وہ پھول بن جائے۔ ہم تو کسی کی سخت گفتگو اور بغض بھرے الفاظ سن کر بھی بعض اوقات اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے اور ان کا جواب دے دیتے ہیں، جبکہ محبوب کی رضا میں راضی ہونے کے لیے دنیا کو ہمیں بھول جانا ہوتا ہے۔ چند لوگ ہماری محبت، ہماری چاہت کو عشق کی منزلوں پر جاتا ہوا دیکھ کر بغض، نفرت اور شیطانیت کے فکرے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان سے تو کچھ نہیں کہتے، ہم تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ کیونکہ فریاد ایک سے کی جاتی ہے، اور دنیا کی اگر باتوں کا ہم جواب دیں گے تو خیال یار سے دور چلے جائیں گے۔ دنیا چپ کپ رہتی ہے، کہنے دو جو کہتی ہے، اور جب اب انسان یار کے
خیال میں بحث ہونے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے محبوب کا نام لیتا ہے وہ اس کے رنگ میں رنگا جائے۔ ہم آج اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں میں حضرت شیخ شرف الدین احمد منیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ ابن یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مشاہیر مشائخ سے ہیں۔ آپ کے مناقب بیان کرنے کی حاجت نہیں، گراں قدر تصانیف کے مالک ہیں۔ تمام تصنیفات میں آپ کے مکتوبات زیادہ مشہور اور لطیف ترین ہیں۔ ان میں بہت سے آداب طریقت اور اسرار حقیقت ہیں۔ آپ کے ملفوظات میں بھی ایک مرید نے جمع کیے ہیں، لیکن آپ کے مکتوبات لطافت میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے آداب المریدین پر بھی شرح لکھی ہے۔ آپ خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے شوق بندگی میں دہلی تشریف لائے۔ قزار آپ کے دہلی پہنچنے سے پہلے ہی شیخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ رحلت فرما گئے تھے۔ شیخ نجیب الدین فردوسی وہیں موجود تھے۔ آپ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، درویش، کئی سال سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک امانت ہے جسے تمہارے سپرد کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مرید ہو گئے اور اپنی نعمت لے کر وطن مولوف واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ چند سال کے لیے آگرہ کے راستے میں ایک بیاباں میں ٹھہرے اور بیابانی زندگی اختیار کر کے عبادت کرتے رہے۔ برسوں کے بعد وطن واپس پہنچے اور بہار میں آپ نے قیام کیا اور وہیں آپ نے ظاہرہ پردہ فرمایا۔ مزار مقدس بھی آپ کا وہیں پر موجود ہے، اور بہار میں شہر منیر جو ایک قصبہ ہے، اسی کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ شیخ شرف الدین احمد منیری رحمت اللہ علیہ۔